آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین میں، خاص کر یہ میل میں بھی ہو سکتا ہے، فیمیل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حاملہ خواتین ہیں اس میں ہم انیمیا کی علامات، اس کی اقسام اور اس کے علاج کی بات کریں گے کہ آپ انیمیا کو کیسے ہینڈل کریں گے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ یہ تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ذرا سا چلنے کے سبب سانس پھولنے لگے اور کچھ بھی کام کیے بغیر تھکان کا احساس رہے تو آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علامات انیمیا کی علامات میں سے چند علامات ہیں۔ ذیل میں آپ کو چند علامات کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر یہ علامات آپ میں بھی پائے جاتی ہیں تو یہ انیمیا کی علامات ہو سکتی ہے۔ خاص کر یہ علامات خواتین میں ہوتی ہے۔ ان میں زیادہ تر تھکن، کمزوری، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جانا، دل کا بہت تیزی سے دھڑکنا، ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ اور بخار محسوس ہونا، یہ عام شکایتیں ہیں جن میں دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انیمیا جسم میں صحت مند سرخ خون کے ذرات کی کمی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہیموگلوبن کی کمی بھی کہلاتی ہے۔ خون میں سرخ خلیات کی کمی ہمارے جسم کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ یہ خلیات ہمارے جسم میں آکسیجن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں۔ سرخ خلیات ہمارے ہڈیوں کے گودے یعنی بون میرو میں پائے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک خلیہ تقریباً 120 ڈیز یہ زندہ رہتا ہے اور پھر آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انیمیا کی بھی کئی علامات ہیں اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں جو ذیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس پہ ایک نمبر پر ہے آئرن یا فولاد کی کمی، جو وائٹامن B12 اور فولیٹ یا فولک ایسڈ کی کمی، اس کو میگلوبلاسٹک انیمیا یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں خون کے سرخ ذرات وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی کرونک ڈیزیزز جیسے کڈنیز فیلئر یا دل کے امراض، کرونک ڈیزیزز جو ہوتے ہیں، آرتھرائٹس اور کینسر جیسے امراض، یہ بھی انیمیا کی سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے تیلیسیمیا اور آٹو امیون ڈیزیزز یا انہیریٹڈ ڈیزیزز جو ہوتی ہے، اس میں بھی انیمیا ہو سکتی ہے۔ انیمیا کی جو دوسری بیماریاں ہیں وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام اقسام میں بھی فولاد کی کمی سے ہونے والی آئرن ڈیفیشنسی، یہ انیمیا کا تناسب اس میں سب سے زیادہ ہے اور یہ اسپیشلی خواتین اور حاملہ خواتین میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ہیموگلوبن جسے ہم ایچ بھی کہتے ہیں، اس کی اگر نارمل مقدار ہم دیکھیں تو مردوں میں اس کی تقریباً نارمل مقدار جو ہوتی ہے یہ 13.8 پر ڈیسی لیٹر سے لے کر یعنی 17.2 ہوتی ہے، اور جبکہ یہ فیمیل میں یہ تقریباً 12.1 سے لے کر 15.1 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، اور بچوں میں تقریباً یہ 11 سے لے کر 16 تک ہو سکتی ہے، اور فیمیل جو پریگننٹ ہوتی ہے ان میں بھی یہ 11 سے لے کر 15 یہ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ انیمیا عورتوں میں انیمیا کا تناسب جو ہے یہ تقریباً بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں انیمیا کے پھیلاؤ کو اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تقریباً 41 سے لے کر 77% عورتیں پاکستان میں یہ انیمک ہے اور یہ انیمیا کا شکار ہے، جن میں زیادہ تر خواتین جو ہے وہ پریگننٹ، اس کی تعداد یعنی پریگننٹ ہے۔ اب آتے ہیں انیمیا کی علامات کیا ہے۔ تو انیمیا کی علامات بہت زیادہ علامات ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں کمزوری ہوتی ہے، آپ کو تھکن کا احساس ہوگا، آپ کے سر میں ہر وقت درد ہوگا، بھوک صحیح طریقے سے آپ کو نہیں لگے گی، سانس، بعض مریضوں کا سانس ہر وقت پھولتا رہتا ہے، معمولی چلنے کے دوران بھی اس کو تھکن اور سانس پھولنے کا احساس ہوتا ہے اور سانس اس کا بہت زیادہ پھولتا ہے۔ ہاتھوں اور پیر، اس کے جو ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سن ہو جاتے ہیں یا اس میں سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے،
طبیعت میں ہر وقت چڑچڑاپن ہوتا ہے اور اس میں خون کی شدید، یہ سارے علامات جو ہے یہ خون کی شدید کمی کی علامات۔ اس کے علاوہ جو علامات پائی جاتی ہے ان میں جلد کا پیلا پڑ جانا، یعنی آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ پاؤں اور آپ کا تمام جلد یہ پیلا نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ منہ اور زبان پر چالے ہوں گے، ہر وقت آپ کا یعنی منہ آپ کا پکا رہے گا اور ہر وقت اندر سے زخم محسوس ہوتا ہوگا۔ اس کے علاوہ مریض کو چکر آتے ہیں، ناخن اس کے ہر وقت ناخن جو ہے یہ بھی ٹوٹتے ہیں، بال اس کے ہر وقت جھڑ جاتے ہیں، بال بھی ٹوٹتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے جلد پر خشکی کی علامات بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا جلد خشک نظر آتا ہے اور اس میں سر میں بھی اس کی زیادہ خشکی ہوتی ہے۔ اگر حاملہ خواتین کو یعنی انیمیا کا مسئلہ ہو تو یہ بہت مشکلات میں اس کو ڈال لیتا ہے اور ڈیلیوری کے دوران اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ جن حاملہ خواتین کو یعنی خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا وزن کم ہوگا، اور جو خواتین خون کی کمی کا شکار ہے ان میں انفیکشن کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج آپ کس طرح کریں گے۔ جہاں تک خون کی کمی کے علاج کا تعلق ہے تو اگر خواتین اپنی غذا پر توجہ دے، کھانا صحیح طریقے سے کھائے تو ان میں انیمیا کا امکان خاصا کم ہو سکتا ہے۔ ایسے خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی صحت مند غذا استعمال کرے جو فولاد سے بھرپور ہو، مثلاً ہری سبزیاں، پالک، میتھی، گاجر، چقندر، ٹماٹر، دالوں میں سے تقریباً ساری دالیں اگر آپ کھا لیں تو بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ سرخ لوبیا، ایگز یعنی انڈے، گوشت، کلیجی، مچھلیاں وغیرہ یہ آپ لازمی استعمال کر لیں۔ خواتین کے لیے خشک میوہ جات اور بیج میں بھی بے حد یہ مفید ہے، جتنی بھی خشک میوہ جات ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں فولاد کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور فولاد والی غذاؤں کے ساتھ دودھ، دہی اور پانی کا بہت زیادہ مقدار میں آپ نے استعمال کرنا ہے، جبکہ کافی اور چائے کا استعمال جتنا آپ کم کر لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ خواتین، خاص کر حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں تاکہ اس میں خون کی کمی کے ساتھ ساتھ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر بھی چیک ہو سکے، اور خاص کر خون کو بھی چیک اپ اس میں کرنا چاہیے کہ اس میں ایچ بی کا لیول کم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے واک یا ہلکی پھلکی ورزش بھی ضرور کریں۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں جن میں آئرن اور B12، ملٹی وائٹامنز، آئرن اور کیلشیم وغیرہ بھی ضرور لینا چاہیے۔ اگر آپ ایک صحت مند عورت ہے تو آپ ایک صحت مند ماں بھی ہو سکتی ہے، اور آپ ایک صحت مند بچے کو بھی جنم دے سکتے ہیں، جو کہ معاشرے کے لیے ایک مفید کام ہے۔ صحت مند معاشرہ اور ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔